اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس خداوند تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ماہ مبارک رمضان کا ایک اور مہینہ ہماری زندگیوں میں رکھا اور 2022 اپنے عروج پر ہے، اور ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان اپنی بخشش کا بہانہ خدا سے طلب کرتا ہے، اور خدا نے بھی اپنی بخشش کا بہانہ اپنے بندے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ انسان کوئی نہ کوئی ایسا عمل کرے کہ جس سے میں اس کی بخشش کا بہانہ بناؤں۔ ماہ مبارک رمضان ایک بہترین موقع ہے کہ جس میں انسان جتنا مرضی گناہ گار ہو، لیکن جب خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ میرا جو موضوع اس ویڈیو اور یوٹیوب کے حوالے سے چل رہا، دعا کی اہمیت، جس کے میں نے 2 درس آپ کو دے دیے تھے۔ آج تیسرا دن ہے موضوع دعا کی اہمیت کے بارے میں۔ تو آج جو ہے یقیناً پہلے دعا کی اہمیت کے بارے میں نے صحیفہ کاملہ میں سے آپ کو بتایا، اور پھر دعا کے آداب اور اس کے مستحبات اور اس کے درجات اور اس کے مانگنے کے طریقے کے بارے میں بتایا، جس میں بتایا تھا کہ وضو کرنا ضروری ہے، کعبہ کے رخ کھڑا ہونا ضروری ہے، خوشبو لگانا ضروری ہے، روح قلب کے ساتھ نیت صاف ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں میں نے بتائی تھی۔ تو آج کچھ اور اس کے بتا رہے ہیں کہ دعا مانگنی کیسے ہے، کس طریقے سے مانگنی ہے۔ تو وہ آج بھی اس پہ کافی زیادہ بھی موضوعات یہ ہیں، تو میں کچھ اور بیان کرتا چلوں یہاں پر۔ انہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ دعا کے بعد بھی صلاۃ پڑھیں، یعنی آپ پہلے بھی نماز پڑھ لیں اور دعا کے بعد بھی کوشش کریں کہ نماز پڑھیں۔ خدا کو محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور پاس ہم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، اس کے لیے واسطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کائنات کا سب سے بہترین واسطہ محمد و آل محمد کی ذات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو ان کا واسطہ دینا چاہیے۔ وقت دعا گریا کریں، یعنی روئیں گرائیں، اللہ کے سامنے اس طرح مستجاب کریں کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں کے سامنے روتا ہے۔ جیسے مولا علی کا واقعہ میں نے آپ کو کل بتایا، کس طرح مولا علی چیخ کے مسجد میں رو رہے تھے، حالانکہ اتنے بڑے شجاع تھے کائنات کے۔ اس لیے خدا کے سامنے جب انسان نے جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے کسی کے عالم میں جو ہے آپ نے گریا کرنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی ضرورت میں دعا کرنا ہو، یعنی کسی ضرورت میں اگر آپ نے دعا کرنی ہے تو پہلے اوصاف خدا بیان کریں۔ یعنی اگر کوئی ضرورت ہے آپ کو، کوئی پریشانی، اگر آپ نے دعا کرنی ہے تو سب سے پہلے خدا سے مانگنے سے پہلے خدا کے اوصاف بیان کریں۔ خدا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اوصاف بیان کرو، پھر صلاۃ پڑھو اور پھر گریا کرو، چاہے ایک آنسو ہی کیوں نہ ہو۔ ایک آنسو بھی اگر آپ کا مکھی کے پڑھ کے جتنا بھی اگر آپ کا نکل آتا ہے تو وہ آپ کی مستجاب کا ذریعہ بن جائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے کا اللہ کے قریب، اللہ کے تقرب کا بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب وہ سجدہ میں گریا و زاری کرتا ہے۔ یعنی بہترین قبولیت کا، خدا کے قریب جانے کا سب سے بہترین ذریعہ وہ ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے سجدے میں ہوتا ہے، جب اپنا سر، اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں اس نے جھکائی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ائمہ معصومین کے فرامین ہے، اور یقیناً ائمہ معصومین کا فرامین حق ہوتا۔ تاریخی شب میں قطرہ اشک سے زیادہ محبوب کوئی شے نہیں، یعنی تاریخی آپ اکیلے بیٹھے ہوئے، ایک قطرہ آنسو کا، اس سے بڑی قبولیت اور درجات کوئی بھی نہیں، محبوب ترین کوئی شے نہیں۔ رب العالمین نے جناب عیسیٰ سے فرمایا کہ اپنی آنکھوں سے مجھے آنسو
دو اور اپنے قلب سے خشوع دو. دیکھیں خدا کی ذات فرما رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی پسند ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن 3 آنکھوں کے علاوہ وہ سب آنکھیں روتی ہوں گی. وہ آنکھ جو نامحرم سے محفوظ رہی ہے، وہ آنکھ جو اطاعت خدا میں بیدار رہی ہے، اور وہ آنکھ جس نے تاریکی شب میں خوف خدا سے گریہ کیا، وہ آنکھ روشن ہوگی. دعاؤں سے پہلے گناہوں کا اقرار کریں. اگر آپ نے کوئی گناہ کی ہے تو دعا سے پہلے اس کا اقرار کریں، کہ اس طرح خوف پیدا ہوگا، دل نرم ہو جائے گا، اس سے دل نرم ہو جائے گا، آنکھ نم ہوگی اور دعا قبول ہوگی. ہماتن خدا کی طرف متوجہ رہیں ہر وقت، اور اس وقت خاص طور پر خالصتاً خدا کی طرف متوجہ رہیں. بلا نازل ہونے سے پہلے دعا کریں. بلا نازل ہونے سے پہلے، یعنی بلا نازل ہونے سے پہلے، کوئی پریشانی آنے سے پہلے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ فرما. مرسل عظیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم راحت میں خدا کو پہچانو، وہ مصیبت میں تمہارے کام آئے گا. تم راحت میں، یعنی یہ نہیں کہ ہر وقت صرف مصیبت میں خدا کو یاد کرتے رہو، ہر وقت یاد کرو، ہر وقت شکر ادا کرو خدا کا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ زندگی دی. اور اس طرح رسول فرما رہے ہیں اگر تم راحت میں، کوئی پریشانی نہیں، اگر خدا کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پریشانی میں یاد رکھے گا. دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح ہاتھ اٹھا کر دعا کرو جس طرح مسکین کریم سے کھانا مانگتا ہے. اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا کرو جیسے مسکین، رسول خدا فرما رہے جیسے مسکین خود اپنے مالک سے، اپنے کریم سے جو ہے وہ کھانا مانگتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ پناہ مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو ہتھیلی قبلہ کی طرف رہے. جب ہاتھ اٹھاؤ تو ہتھیلی قبلہ کی طرف رہنی چاہیے. اور رازق کے لیے اور رزق کے لیے دعا کرو تو ہتھیلی آسمان کی طرف رہے. اور دشمن کے مقابلہ میں دعا کرو تو دونوں ہاتھ سر سے زیادہ اونچے رکھنے چاہیے. جب دشمن کی نابودی کے لیے، یا ملک میں اگر کوئی دشمن ہے اس کی نابودی کے لیے، دشمن کے خاتمے کے لیے، اہل بیت کے دشمن کے خاتمے کے لیے، تو سر سے اوپر ہاتھ اٹھانے چاہیے. یہ دعا کا طریقہ ہے. اور مومنین کے حق میں بھی دعا کریں. دعا قبول ہو یا نہ ہو، برابر دعا کرتا رہے. یعنی یہ نہیں کہ اس وقت دعا قبول نہیں ہو رہی تو میں چھوڑ دوں، کرتا رہے دعا. کہ تاخیر میں مصلحت، تاخیر یعنی اگر کوئی تاخیر ہو رہی ہے تو یہ مصلحت خدا ہے، خدا جانتا ہے. اور دعا محبوب پروردگار رہے، لہٰذا محبوب عمل کو ترک نہیں کرنا چاہیے. جس کو خدا پسند کرتا ہے، جس عمل کو اسے ترک نہیں کرنا چاہیے. دعا کے بعد دونوں ہاتھ کو چہرے پر ملیں، بلکہ سر اور سینہ پر بھی ہاتھ پھیریں. دعا کے خاتمہ پر ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت کہیں. دعا کے بعد اپنے کردار کو پہلے سے بہتر بنائیں. ایسا نہ ہو کہ بعد میں اعمال دعا کو قبولیت سے روک دیں. یعنی یہ نہ ہو دعا کریں اس کے بعد آپ پھر گناہ کرتے رہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے اعمال جو ہیں وہ رک جائیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. دعا کے ساتھ تمام مرحوم جو آپ کے گزر چکے ہیں آپ کے خاندان میں اور دوسروں کے خاندان میں، ان کے لیے دعا کریں. ملک کے لیے دعا کریں اور بندوں کے جملہ حقوق ادا کریں، ورنہ جس کے ذمہ کسی کا حق ہوگا اس کی دعا قبول نہ ہوگی. اگر کسی کا حق آپ نے کھایا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اگر کوئی ذمہ لگا ہوا ہے آپ کے حق، تب بھی دعا قبول نہیں ہوگی. اگر آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو فوراً ادا کریں. کیونکہ جب انسان کو ایک چیز پتہ چل جاتی ہے اس کے بعد بھی اگر وہ غافل رہے تو پھر اس کا نقصان ہوتا. وقت دعا ہاتھ میں حقیق اور فیروزہ کی انگوٹھی پہنے مستحب. دعا کی عبارات بھی غلط نہ ہوں کہ اس کا بھی اثر ہو سکتا ہے. دعا کی یہ نہ ہو کہ عبارت آپ کی جو ہے وہ غلط ہو، اس کا بھی انسان پہ دعاؤں پر اثر ہو سکتا ہے. اس لیے خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے دعا مانگنی چاہیے اور اپنی حاجت اللہ سے طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے
جو بہترین جاننے والی اور سننے والی ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا